کثیرہ، وہ 30 فوائد جو ہیں شب برات شریف کے 30 فوائد ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نصف شعبان کی رات کے متعلق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو شعبان کی نصف رات کے متعلق بیان فرمایا وہ میں متن کے ساتھ آپ کے سامنے وہ تلاوت کیے دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ تعالی ينزل فيها غروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر غفر له ألا مسترزق فرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ ابن ماجہ کی حدیث بہقی شریف میں بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگو، یعنی جاگا کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، یعنی اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ جب فجر پھوٹتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو تب تک اللہ کریم یہ اعلان فرماتا رہتا ہے۔ کتنی بابرکت رات ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلی۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، رواہ الترمذی۔ غنم قلب یعنی عدد شعر غنم قلب، شعر غنم قلب یعنی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انا کنا منذرین، کہ بے شک ہماری یہ شان ہے کہ ہم برکت آگاہ فرما دیتے ہیں مصائب و علام سے، تاکہ جو بچنا چاہے وہ اپنا بچاؤ کر لے۔ اللہ اکبر۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بابرکت رات میں جو ملائکہ عالم تکوین میں مختلف فرائض پر مامور ہیں، سال بھر کے لیے ان کو ان کے متعلقہ فرائض کے متعلق تفصیل سے بتایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم کے تمام احکامات حکمت سے بھرپور اور حتمی ہیں، جس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل اور بے یقینی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تمام کام جو ہیں وہ حکمت و دانائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں کہ کوئی کام بغیر کسی مقصد کے کسی کو کہہ دے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی کام بندے کو بغیر مقصد کے کہہ دے۔ یعنی کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمہ لگایا ہے تو اس میں کوئی مقصد ہے۔ جیسا کہ
کلمہ شہادت جو ہے اس کا کوئی مقصد ہے؟ کتنا بڑا مقصد ہے. ایک کافر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پکا سچا مسلمان بن جاتا ہے، جنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے. نماز، 5 وقت کی نماز فرض فرمائی گئی، گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں جو گناہ ہوتے ہیں بندے سے اس کو معاف ہوتے ہیں. روزہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر عطا کرنے والا ہوں. زکوٰۃ، اینول چیریٹی، غرباء و مساکین کی مدد کے لیے. کتنی بڑی چیز ہے. یعنی بغیر یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ بغیر مقصد کے کوئی کام بندے کو کہہ دے. اللہ اکبر. تو اور بھی برکات کے لیے اور بھی ایک اور ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں رب تعالیٰ جل شانہ یہ فرماتا ہے، اور یہ قرآن نصیحت ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، بڑی بابرکت ہم نے اسے اتارا. یعنی قرآن نصیحت ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو کیا کیا؟ نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا. تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی جو بابرکت کتاب تمہیں عطا کی گئی ہے تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے؟ قرآن عظیم الشان تو اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اتنا بڑا فضل ہے مخلوق پر کہ سبھی کچھ وقت سے پہلے ہی بتا دیا. عام طور پہ جب کمرہ امتحان میں ہوتا ہے بندہ تو اس کو ایک کویسچن پیپر دیا جاتا ہے، چلو جی اس کا آنسر دو. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی، ہم کمرہ امتحان میں ہیں. اس دنیا کمرہ امتحان ہے. اس کمرہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے سوال بھی سامنے رکھ دیے ہیں، جواب بھی اس کے سامنے رکھ دیے ہیں. لو بھی تم نے اب کرنا ہے یہ پیپر مکمل کر کے پھر میری بارگاہ میں آنا، پھر جب تم مکمل صحیح پیپر مکمل کرو گے پھر میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے. تو برکت کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی. یہاں متن یعنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کیے دیتا ہوں برکت کے لیے جو ہیں. جس طرح آج لیلۃ البرات برکت کی رات ہے، قرآن عظیم الشان یہ برکت والی کتاب ہے. اور اسی طرح وانزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا. اور یہ وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، رب تعالیٰ جل شانہ نے ہر شے کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، اس کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. فرمایا تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو. یعنی اللہ کریم نے جو اپنی نشانی مخلوق کو بتائی ہیں، قرآن عظیم الشان کی نشانیوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے نا. ایک آیات یعنی کچھ آیات یہ ہیں، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، سورہ نور کی آیت نمبر 35. یعنی یہ زیتون کے درخت کو بھی ایک برکت والا پیڑ، برکت والا درخت فرمایا گیا ہے، اس لیے والتین والزیتون کا ذکر کیا گیا ہے. اور زیتون میں اللہ کریم نے بڑی شفا رکھی ہے، بڑی برکات رکھی ہے. فنادھا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. اللہ اکبر. تو اس کے یعنی حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، ان کے حق میں یہ اللہ کریم نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی ہے. تو ان کے قریب سے انہیں آواز آئی کہ بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے. تو کیا ہے اس کے یعنی رزق کے لیے، ان کے رزق کے لیے اللہ کریم نے وہاں پہ کیا ایک رزق کا انتظام فرما دیا. اللہ اکبر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کو مقرر ہوا ہے وہ مکہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. یہاں پہ اللہ کریم نے خانہ کعبہ شریف کو بھی برکت والا گھر بیان فرمایا.
برکت والی رات، برکت والا قرآن عظیم الشان، برکت والا پانی، برکت والا درخت، برکت والا گھر، جی یہ سب مخلوق کے لیے اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے نا. اور جب مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے گی تو خوش قسمتی ہے اس کی. اور فرمایا کہ برکت والا اور سارے جہان کا رہنما، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ، جو اس میں آئے امان پائے. اب کھلی نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم ہے، جب خانہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی تو وہ پتھر ہوا میں پرواز کرتا تھا. اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر وہ خانہ کعبہ شریف کے ساتھ اوپر رکھتے، آپ کی انہوں نے تعمیر فرمائی. یعنی یہ برکت والی رات. اور یہ ایک حدیث پاک ہے شب برات کی فضیلت میں، اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. اس کا متن مفہوم دوسری احادیث سے ملتا جلتا ہے. تو کیا فرمایا؟ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فرزقه ألا مبتلا فوعافيه ألا كذا وكذا حتى مطلع الفجر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی روزی چاہنے والا ہے کہ میں اسے روزی دوں؟ کیا کوئی تکلیف میں ہے کہ میں اس کی تکلیف دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی صبح تک یہ ندا دی جاتی ہے، یہ آواز دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اب یہ 30 پوائنٹس جو ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے انگلش میں بیان کروں پھر اس کو اردو میں ساتھ آپ کو ترجمہ کرتا چلوں، کیونکہ یہ ہمارا یہ جو بیان دوسرے ممالک میں بھی، ایسے ممالک میں بھی جانا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ اردو نہیں جانتے، اور اگر صرف انگلش میں بیان کیا جائے تو بعض بعض ممالک میں لوگ صرف اردو جانتے ہیں، انگلش نہیں جانتے. تو خیر برکت کے لیے سارا کچھ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں. امپورٹنس آف شب برات شریف، یعنی نائٹ آف 15 شعبان المکرم. Night of 15 Shaban al-Mukarram is a great night. In this night, Allah the Almighty had revealed Holy Quran. یعنی شب برات شریف جو ہے یہ ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان نازل فرمایا. نمبر 2 کیا ہے؟ Allah the Almighty had declared this night is a great, blissful, rewardable improvement in bounties of life and hereafter. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر رزق میں اضافہ فرماتا ہے، دنیا کی آسائش میں اضافہ فرماتا ہے، اور آخرت میں جنت میں بندے کے لیے انعامات پیدا فرماتا ہے. In this night Allah the Almighty forgives to people with highest quantity, unaccountable. یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے بے حساب، unaccountable. In this night Allah the Almighty gives a list to angels for activities of whole years. اس رات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو ایک لسٹ دیتا ہے، سارے سال میں جو انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں ان کی لسٹ دیتا ہے. ان شب برات
Allah the Almighty decide for food, age, health, creations, marriage, death, forgiveness, punishment, even decide about destiny of people. اس رات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ بندے کا رزق مقرر فرماتا ہے، اس کی عمر مقرر فرماتا ہے، اس کو صحت عطا کرتا ہے، اور جو ہے وہ کریشنز پیدا فرماتا ہے، اور کیا ہے کہ کس کی شادی ہونی ہے، کس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور مغفرت اللہ کریم اس رات میں لکھتا ہے، اور جس کو جہنم میں پھینکنا ہے اس کا بھی فیصلہ فرماتا ہے، پنشمنٹ، ایون ڈیسائیڈ اباؤٹ ڈیسٹنی آف پیپل، لوگوں کی مقدر، لوگوں کی قسمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے۔ In Shab Barat, Holy Prophet, peace be upon him, went to graveyard and offered recitation for passed away Muslims. اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں پہ جا کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے. So that this is a night of prayer and day of fasting, should be offering prayer at night time and offering fast on day time. تو فرمایا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، دن کو روزہ رکھنے کا دن ہے، اس لیے چاہیے کہ اس رات میں عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں. الحمدللہ آپ کے ادھر آستانہ عالیہ علیہ شریف پہ سحری کا انتظام بھی ہے، آپ سحری بھی کر کے جانا، سحری کا انشاءاللہ انتظام ہے. Number 8. In this night, angels write the name of passed away people, but they don't know they arrange for travel. اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ فرشتے بندے کو ان کا نام لکھتے ہیں، لسٹ تیار ہوتی ہے جنہوں نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں ہوتا. بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. افضل الصیام، fasting in شعبان المکرم is training for fasting of رمضان. یہ شب برات شریف کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے تربیت بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، پریکٹس بھی ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ رمضان شریف کے روزے آسانی سے اچھے طریقے سے رکھ سکیں، یوز ٹو ہو جائیں، یعنی یوز ٹو ہو جائیں یعنی کہ اس کے متحمل ہو جائیں اور عادی ہو جائیں. یوز ٹو میننگ عادی ہو جائیں. اچھا، تو ٹریننگ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملتا، ثواب بھی ملتا ہے، روزوں کا بڑا ثواب ہے. شعبان المکرم is lovely month of beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شب برات شریف تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے بڑی محبت بھی فرماتے تھے. Allah the Almighty forgives him which one offer fasting of last Monday of شعبان المکرم. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شعبان کے مہینے کے آخری پیر کا روزہ رکھتا ہے. 12 کیا ہے؟ Meanings of Shaban is appeared so many better opportunity for Ramadan, and meaning of Ramadan is Allah the Almighty forgives to so many Muslims and gives them protection from hellfire. یعنی شعبان کا معنی کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں جو ہیں وہ واضح فرماتا ہے، اور بہت ساری بیٹر اپرچونٹی، ایک بہت سارے مواقع اللہ کریم وہ واضح فرماتا ہے. اور رمضان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے. اللہ the Almighty had decided, selected one from 4, یعنی 4 میں سے ایک نے اللہ کریم نے برکت والا چن لیا ہے. وہ کیا ہے؟ from angels to جبرائیل علیہ السلام، from messengers to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، from companions to حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، from mosque to کعبۃ اللہ، from days to یوم عرفہ یعنی 9th ذی الحج، from night to لیلۃ القدر، from valleys to مکۃ المکرمہ، from mountains to Tur Sina. There Allah the Almighty shone personal light. Number 9, from rivers to river,
from rivers to river Frat, from month to Shaban al-Mukarram, same as noble Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, is better from all messengers. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چار چیزوں میں سے ایک کو چن لیا. کس کو؟ فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کو، اور پیغمبروں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مساجد میں سے خانہ کا یعنی بیت اللہ شریف کو، کعبۃ اللہ، اور فرام ڈیز میں سے دنوں میں سے یوم عرفات جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر شریف کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور آبادیوں میں سے جس طرح پہاڑوں کے درمیان آبادی ہوتی نا، اس میں سے فرمایا گیا کہ مکہ المکرمہ کو اللہ کریم نے چن لیا، اور پہاڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے طور سینا کو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کیا تھا تو وہ سارا پہاڑ سرما بن گیا تھا، وہ اللہ کریم نے اس کو چن لیا، طور سینا کو. اور پھر اسی طرح دریاؤں میں سے ریور فرات جو موسیٰ علیہ السلام کو جس نے راستہ دیا تھا، اور فرام مہینوں میں سے شعبان المکرم کو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح یعنی شعبان المکرم کو بھی جو یہ مہینہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں سے چن لیا. نمبر 14، Rajab is month of Allah the Almighty, Shaban is month of beloved Prophet, and Ramadan is for Ummah of beloved Prophet. But people don't bother. In Shaban Mukarram, angels offer activities of all people at front of Allah the Almighty. I wish Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammad wa alihi wa sallam. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں I wish should be my fasting on this day. فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان جو کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے. تو ان شعبان المکرم میں یعنی آج 15 شعبان کی رات ہے نا، تو فرشتے تمام لوگوں کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا گیا کہ یہ میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میری حالت روزے کی ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. Value of month of Rajab is same as value of the Holy Quran upon all books. Shaban al-Mukarram is same as value of beloved Prophet upon all messengers, and value of Ramadan is same as Allah the Almighty upon all creations. 15واں نکات کیا ہے اس مہینے کی فضیلت کا کہ رجب شریف کے مہینے کی فضیلت کیسی ہے جیسے قرآن پاک کو تمام کتابوں کے اوپر ہے جی، اور پھر اسی طرح شعبان المکرم کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر ایسی ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر. اور رمضان شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کے اوپر فضیلت ہے. کتنی فضیلت بیان فرمائی گئی. The companions of beloved Prophet, peace be upon him, when see the moon of Shaban al-Mukarram, then number 1, they recited to the Holy Quran. Number 2, they paid annual charity. Number 3, after decision they released to arrested people. Number 4, businessmen they paid and received to dues. Number 5, then after take a bath they went to the mosque for long time prayer. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے جب وہ شعبان المکرم کا چاند دیکھ لیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت
زیادہ کرتے تھے. پھر وہ جو زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزے لوگ آسانی سے رکھ لیں. اور پھر کیا کرتے تھے کہ جو لوگ قید ہوتے تھے ایک فیصلے کے بعد ان کو رہا کر دیتے تھے. اور جو ان میں سے تاجر ہوتے تھے وہ جن کو پیسے دینے ہوتے ان کو دے دیتے, جن سے لینے ہوتے وہ ان سے لے لیتے. وہ یہ شعبان المکرم کے مہینے میں, اس مہینے میں وہ اس طرح کرتے. اور پھر پانچواں کام یہ کرتے کہ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ غسل کرتے اور اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتے, اللہ کے گھر میں عبادت میں مشغول ہو جاتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. اچھا, پوائنٹ نمبر 17 کیا ہے؟ The Holy Prophet, peace be upon him, says, in month of Shaban, number 1, you recite Durood Sharif in highest quantity. Number 2, you care from laziness. Number 3, you try for getting forgiveness from last sins. Number 4, you flow tears and request to forgiveness for given in the court of Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala by sport, by wasila of beloved Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Number 5, you don't waste time. Number 6, we have only 3 days. One has left, second is present, and for third tomorrow we can't give guarantee. So that truly request to forgiveness same as Rajab, Shaban, Ramadan. یہ جو 30 پوائنٹس ترتیب دیے گئے ہیں نا, یہ سارے اکارڈنگ ٹو احادیث مبارکہ دیے گئے ہیں. اور ان میں سے بہت ساری احادیث مبارکہ آپ غنیۃ الطالبین کتاب دیکھیں اور اس میں جو شعبان المکرم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں موجود ہیں یہ احادیث مبارکہ. تو یہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو اور سستی نہ کیا کرو. پھر فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو, بخشش طلب کرو. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور فرمایا کہ یو ڈونٹ ویسٹ ٹائم کو ضائع نہ کرو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ بندے کے پاس تو 3 دن ہی ہے نا. کیا فرمایا 3 دن ہے بندے کے پاس. کیا؟ ایک یسٹرڈے جو گزر گیا ہے, ایک ٹوڈے جو موجود ہے, اور ایک جو کل ٹمارو ہے جس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. تو اس لیے بندے کے پاس دن 3 ہی ہیں. تو اپنی زندگی کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤ, درود پاک میں لگاؤ, قرآن پاک کی تلاوت میں لگاؤ, سنت مطہرہ کے اوپر عمل کرو. آج کی یہ بابرکت رات ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں, شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں, بم چلاتے ہیں, یہ ساری چیزیں. وقت ضائع ہوتا ہے نا, پیسہ ضائع ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے. جبکہ یہ آج کی رات تو عبادت کی رات ہے, اللہ کے گھر میں عبادت کی رات ہے. دیکھو کتنی فضیلت والی رات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ اس کی فضیلت ہی بیان کر رہا ہوں نا. شب برات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوتا ہے, آواز دی جاتی ہے, کوئی بخشش طلب کرنے والا, رزق مانگنے والا, عزت مانگنے والا, نجات مانگنے والا, تکالیف سے دوری حاصل کرنے والا, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. امپورٹنٹ سینٹینس یعنی ایک اہم بات وہ کیا ہے کہ 5 are better from 5. You think a good luck young age from old age, health from illness, richness from poorness, or available time from busy time, life from death. یعنی 5 اہم چیزیں کیا ہیں؟ 5 اہم چیزیں کیا ہیں کہ اس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں فرمائی گئی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں احادیث کی روشنی میں, حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ساری چیزیں